حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب وبائیں ہوں تو مساجد کو آباد کرو تو وبائیں ختم ہو جائیں گی۔ کراچی کی کونے کونے میں جا کر مساجد مدارس میں الحمدللہ سالہ سال سے درس قرآن، درس حدیث، مجالس ذکر کا سلسلہ اس کو اللہ کی توفیقات سے میں کرتا ہوں۔ میں نے یہ دیکھا ہے کراچی کے اندر کہ کراچی کے اندر گند ہی گند، حکومت کہیں روڈ بنا دیتی ہے تو روڈ بنانے کے بعد پھر ہمارا بلدیہ کا عملہ بھی کچرا جا کر وہاں ہی پھینکتا ہے اور عوام بھی ہمارا کچرا روڈ پہ جا کر ڈال دیتے ہیں۔ روڈ پر ڈبے ہونے چاہیے، روڈ کے اوپر کچرا نہیں ہونا چاہیے، کچرے سے بیماریاں پھیلتی ہیں اور صفائی نہ ہو تو بیماریاں پھیلیں گی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے صفائی کا حکم دیا ہے، ان یطہروا، انفرادی طور پر بھی ہمیں صفائی کا خیال کرنا چاہیے۔ 5 وقت وضو بنائیں، 5 وقت نماز پڑھیں اور مساجد کو آباد کیا جائے۔ لہذا پہلا میرا مطالبہ ہے سندھ حکومت سے، کراچی کی حکومت سے کہ روڈوں سے صفائی کا نظام جو ہے بہتر بنایا جائے۔ بہت انٹرنیشنل شہر ہے، بہت بری بات ہے کہ روڈوں کے اوپر کچرا پڑا ہوا ہے، جس طرف چلے جائیں کچرا ہی کچرا ہے، گند ہی گند ہے۔ صفائی پر توجہ دی جائے اور لاک ڈاؤن جو ہے حفاظت کی جائے۔ ویکسین ہے، انجیکشن ہے، ویکسین میں نے بھی لگائی ہے، اسے لگا لیا جائے بشرطے کہ ویکسین ٹھیک ہو، تصدیق شدہ ہو۔ چکوال کے ڈی سی صاحب کی طرف سے ہمارے بہت اچھے دوست ہیں سید بلال، تو ان کی طرف سے ویکسین میں نے بھی لگائی ہے، اپنے بچوں کو بھی لگوائی ہے، تو اعتماد والی ویکسین ہو تو لگوا لی جائے۔ اور دیگر یہ ہے کہ صفائی کا خیال کیا جائے، ہر وقت باوضو رہا جائے اور اس کا جب خیال کیا جائے گا تو اتنا سخت دکانوں کو بند کرنا 8 اگست تک نہیں، کوئی ٹائم مقرر کیا جائے، اس میں بھی کوئی نرمی کی جائے اور لوگوں کو کاروبار کرنے کی اجازت دی جائے، اور اس سے انشاءاللہ العزیز کرونا اور دعائیں کی جائیں، جو مسنون دعائیں ہیں کرونا سے بچنے کے لیے، برس سے بچنے کے لیے، جذام سے بچنے کے لیے، ایسی بیماریاں ہیں جن سے بچنے کے لیے مناجات مقبول ہے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، جو ہفتہ اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ ان دعاؤں کو پڑھا جائے، منزل کو پڑھا جائے، حزب البحر کو پڑھا جائے، قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، تو اس سے انشاءاللہ العزیز سندھ کے اندر اور پورے ملک کے اندر جو بیماریاں ہیں، یہ بیماریاں کیوں ہیں؟ یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے، قرآن اور حدیث کے خلاف جو ہم زندگی گزار رہے ہیں اس کی وجہ سے ہے۔